السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم نے پچھلی بار سورہ احزاب کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ ایک رکوع شروع کا ہم تلاوت، ترجمہ، تفسیر سمجھ چکے۔ آج انشاءاللہ دوسرا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 20 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ احزاب، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 9۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 9 نمبر آیت ہے۔ یہاں سے غزوہ احزاب کا قصہ شروع ہوا، 2 رکوع تک چلے گا، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احزاب کے ٹائم میں نماز بھی قضا ہوئی تھی، جو کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے حضور جنگل میں دور تک نکل گئے تھے۔ تو پہلی آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اپنے احسان یاد دلائے کہ غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی تھی، یہ جنگ احزاب، تو خندق، جس میں خندق کھودنے کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں بنفس نفیس آگے تھے، حصہ لیا۔ یہ غزوہ احزاب بھی اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ کفار کے گروہ جو ہیں، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں، اور احزاب جو ہے گروہ کی جمع ہے۔ یہ دوسرے ملکوں کے کافر جو ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا بھی سنت بن گیا، کیونکہ خندق جو ہے وہ کھودنے کا بتایا تھا حضرت سلمان فارسی نے۔ وہ اپنے علاقے میں دیکھ کے آئے تھے، اس وقت فارس میں جو ہے وہ کافروں کی حکومت تھی، اور یہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس طرح خندق کھودی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گئی۔ تو 10 یا 12 ہزار کا کفار کا لشکر آیا چڑھائی کرنے کے لیے، اور 3,000 جو ہے مدینے کی آبادی تھی اس وقت، اور یہ 1 ماہ رہے وہاں پہ 10-12 ہزار لوگ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھدوا دی، یہ پار تو کر نہیں پائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے خیمے اکھاڑے، تیز ہوائیں بھیجی، اور یہ بھاگ گئے۔ شوال 5 ہجری میں واقعہ ہوا تھا، اور پورے عرب کے کفار کا یہ آخری اقدام تھا۔ اس سے کفار میں مایوسی ہوئی اور مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ میں نے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی فرشتوں سے مدد، جیسے جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد آئی تھی اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے جنگ احزاب میں بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد فرمائی، اور آندھی اور طوفان بھیجا جس نے ان کے سارے لشکر کو دھرم بھرم کر دیا، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ مطلب بہت سے دشمن قبیلے جو ہیں اوپر پہاڑوں سے، میں جب وہاں گیا تو میں بھی جب زیارت پہ گیا تو میں نے یہ دیکھی تھی خندق، کہ کس طرح سے کس علاقے میں خندق کھودی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے، جس طرح سے مدینہ کے چاروں طرف یہ خندق کھودی گئی تھی جس سے دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ اوپر سے اور نیچے سے، مطلب مدینہ کی طرف سے، یعنی کہ نچلے علاقے سے بھی جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پہاڑوں کی طرف سے بھی اتر رہے تھے۔ تو قریش کے جو قبائل تھے وہ دونوں طرف سے دشمنی میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ کہا کہ جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مطلب خوف سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، 1 ماہ تک اضطراب و پریشانی، اور آنکھیں جو ہے دھندیا گئی تھی خوف سے، تو اس طرح کا صحابہ کرام پہ وقت گزرا، وہ یاد دلایا اللہ رب العزت نے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔
مطلب منافق لوگ جو ساتھ میں تھے ان کے دلوں میں، یا کمزور ایمان کے لوگ خیال کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا، کہ کس طرح سے ہم یہاں سے نکلیں گے، یا ہماری موت یہیں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 11، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑے گئے، یعنی کہ خوف جو ہے، قتال، بھوک، محاصرے سے جانچ کے اللہ رب العزت نے منافق الگ کیے اور مومن الگ کیے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ معاذ اللہ، لگ بھگ 70 کے قریب جو تھے ایسے لوگ تھے جھوٹ موٹ کا ایمان لانے والے تھے۔ ذرا سی مصیبت آئی اور یہ لوگ بھاگے۔ تو یہاں انہوں نے منافق جو تھے ان کی پہچان یہ ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کے جملے اختیار کرنے شروع کر دیے کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا سلطنت ملے گی، خزانے ملیں گے، ملا کچھ بھی نہیں، اور حضور نے خود خدال چلاتے وقت جب خندق کھد رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے فتح دے دی اور مجھے شام یمن کے محل جو ہے کسریٰ کے کنگن ایران وغیرہ دے دیا گیا۔ اب منافق یہ بات کہہ رہے تھے کہ خزانے تو کیا ملیں گے، ہم تو بچ کے یہاں سے چلے جائیں تبھی کافی ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ اصلیت یہاں پہ کھلی، یہاں اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ مطلب پچھلے دین کی طرف ہم بھی اپنے اوپر غور کرتے رہیں کہ ہمارے نزدیک دین اول ہے یا دنیا۔ قرآن پڑھ کے ایسی دنیا آگے بڑھتے رہتے، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہاں ان لوگوں نے مطلب منادی کرائی ایک حساب سے، جو منافق لوگ تھے، کہ واپس چلو اپنے پرانے دین میں، اور یہ جو نیا دین ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، مطلب فرار حاصل کرنے۔ بنو قریظہ منافقوں کا جو ایک گروہ تھا، اس میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ وغیرہ، کہ حملے کا خطرہ جو ہے انہیں ہوا، تو حالانکہ سب محفوظ تھے۔ خندق اسی لیے کھودی گئی تھی کہ جس سے کہ لوگ جو ہیں دشمن حملہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا لگا رکھا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ غیر محفوظ نہیں تھے، تو پکی بات ہے کہ غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن ان کا پکا ارادہ جو تھا وہ بھاگنے کا انہوں نے کر لیا تھا، جان بچانے کا، تو اس لیے اس طرح کے جملے اختیار کر رہے تھے کہ جی ہمارا تو گھر اور بیوی بچے غیر محفوظ ہیں۔ آیت نمبر 14، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو صرف ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کی پہچان بتائی۔ اگر منافقوں کو کفر کی دعوت دی جائے تو فوجیں آ کر کہیں کہ تو یہ ایمان چھوڑ دیں اور ان سے ملیں جو دشمن قوم تھی، جو یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اگر انہیں لڑنا ہی پڑے تو تھوڑی مدت، کیونکہ ایمان تو تھا نہیں، منافقت تھی، ایک دم بھاگ کھڑے ہوں اور کفار سے جا ملیں۔ اللہ رب العزت نے وہی ٹوکا انہیں۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی بعض پرس ضرور ہوگی۔ مطلب یہاں جنگ بدر کا جو مال غنیمت دیکھ کے آگے لڑنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات یاد دلائی کہ صرف مال کے لیے جو ہے یہ آگے آئے تھے۔ مومن تو ہر طرح سے جیت ہی ہوتی ہے، یا تو اسے شہادت ملے گی یا مال ملے گی، مال ملے گا۔ جنگ احد میں بھی 300 قتل ہونے کے ڈر سے بھاگ گئے تھے یہ منافق، اور احد کے بعد بھی ہر معاملے میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے، مگر یہاں پھر یہ اپنا منافقت دکھا رہے تھے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے کسی طرح سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی، ہر وعدے کی جو ہے وہ بعض پرس ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر خطبے میں بات فرماتے تھے کہ لوگوں وعدے کا پاس رکھنا، وعدے کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی،
کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ مطلب اگر تم نے فرار حاصل کر بھی لی اور وقتی زندگی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اگر تمہیں مہلت مل بھی گئی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر موت تمہیں اپنے بستر میں ملی، کیونکہ شہادت کی موت تو اگر تم جنگل میں مرے ایمان کی حالت میں تو تمہیں شہادت کی موت ملے گی۔ شہادت کا مرتبہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 حدیثوں میں، خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنا، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں روزیاں پہنچائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 17، پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، تم سے روک سکے؟ مطلب یہاں اللہ نے بیماری، موت یا نقصان اگر اللہ تمہیں پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کو ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ اپنی رحمت تم پہ برسانا چاہے، برکت دینا چاہے، اپنا فضل کرنا چاہے، تب بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پاؤ گے نہ کوئی مددگار۔ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو اللہ بنا ہم سے پوچھے ہمیں دنیا میں پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، لیکن لوگ سوچتے ہی نہیں، اپنی ڈر خوف کی وجہ سے، اس دنیا کو اول رکھنے کی وجہ سے، ٹاپ پرائورٹی پہ دنیا دلوں میں ہونے کی وجہ سے، حب مال، حب دنیا، حب شہرت، تو یہ جو ہے اس وجہ سے ہم دین سے بھاگتے ہیں۔ اور یہاں وہی اللہ نے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، مطلب خود بھی برائی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی کراتے ہیں، دوسروں سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہو کے لڑنے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی آوازیں دے کے روک رہے تھے کہ چلو واپس چلو، مطلب خود بھی برائی کریں اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف آمادہ کریں، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ مطلب منافقوں کا طرز عمل ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 19، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور یہ بات بیان کی کہ انہیں آپ کی خوشی منظور نہیں ہے، ایمان والوں کی، نہ آپ کے ساتھ خندق کھودنے میں اور نہ کچھ خرچ کرنے میں، تو یہ بخیل ہے، مطلب نہ محنت دین کے لیے کرتے ہیں نہ خرچ کرتے ہیں۔ تو منافق لوگ جو ہیں جہاد کی کال پہ موت کی کال سمجھتے تھے، تو ان کی حالت ایسی ہوتی تھی جب قتال کا کوئی موقع آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے موت آ جائے، ایسے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ شاید جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو، مطلب دہشت، بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت ان پہ نظر آنے لگتی تھی۔ پھر جب خوف جاتا رہتا تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے، مطلب اپنی قربانیاں گنواتے، جھوٹی قربانیاں کہ ہم نے تو اس طرح سے لڑائیاں لڑی ہیں اور اپنی بہادری کی ڈینگیں ہانکتے، اور ہماری کوشش سے جیت ہوئی تھی، مال غنیمت جو ہے وہ لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے۔ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں بخیلی نہیں کرتا کبھی، ویسے یہ بخیلی کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جبکہ مسلمان تو جتاتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہیں آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ زبانوں سے بڑی بڑی باتیں بناتے تھے، مال کے بڑے حریص ہیں، مطلب مال غنیمت کے، یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، مطلب کیونکہ نبی کے دین کی مدد نہیں کرتے تو دل کفر سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ لگ جاتا تھا کہ جب یہ آگے نہیں بڑھتے کسی بھی قیمت پہ، نہ خرچ میں اور نہ جان دینے میں، تو ان سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لائے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، مطلب ان کی نیکی، ان کی نمازیں جو دکھاوی تھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ رسول کی اطاعت کا ثبوت نہیں تو ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے تو وہاں نبی کی کوئی مدد ہی نہیں کی، تو پھر ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنا بھی دیکھیں کہ اگر ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اور اللہ کو اس بات کا ثبوت نہیں دیں گے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، اگر ہم یہ ثبوت دیں گے تب ہم بچیں گے، ورنہ ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ آج کی جو ہے وہ آخری آیت 20 نمبر آیت، سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر
فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں باوجود نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ یہ دہشت میں رہتے تھے کہ لشکر جو ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے، حالانکہ تیز آندھی سے لشکر اکھڑ کے چلے گئے تھے، مگر انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ یہیں آس پاس نہ چھپے ہوں، اگر لشکر دوبارہ آ گئے لڑنے لگے تب بھی نہ یہ لڑتے۔ یہ 5 ہجری کی بات تھی۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 سورہ توبہ میں بھی اللہ نے یہ بات بتائی جو 9 ہجری میں آئی تھی صورت، کہ یہ جنگ میں آنا ہی نہیں انہیں اچھا لگتا، تو یہ ان کا ذکر وہاں بھی اللہ رب العزت نے کیا۔ تو یہ اللہ نے یہاں یہ بات کہی کہ اگر یہ لڑنا بھی نہ پڑتا تو تھوڑا بہت دکھاوے کے لیے برائے نام لان تان کرنے والے اور اس طرح کی باتیں زبان چلانے والے اپنی، تو یہ جو ہیں ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں، مال کے حریث ہوتے ہیں اور جان دینے سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب منافقوں کی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان کی ہیں۔ یہ الحمدللہ آج سورہ احزاب کا دوسرا رکوع پڑھا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔